أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی، شروع ہونی ہے. کتاب کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی جلد 2 کے بارے میں ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں. تفسیر موضوعی 2 کے عنوان سے یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تفسیر موضوعی 2، یعنی مفاہیم اخلاقی. مفاہیم اخلاقی. اور یہ یہ تفسیر موضوعی 2 مفاہیم اخلاقی. ٹھیک ہے. یہ جامعۃ المصطفیٰ دہلی سے جو ہے یہ کی گئی ہے. تفسیر موضوعی 2 مفاہیم کس کی لکھی ہوئی ہے؟ صالح قنادی کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ مرکز بین المللی ترجمہ و نشر المصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. یہ جامعۃ المصطفیٰ سے نشر ہوئی ہے، دہلی سے. فہرست میں یہاں دے رکھا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اس کتاب کے بارے میں جو دے رکھا ہے، کتاب اس کی کیا دے رکھا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ اس میں درس بائی درس کے نام سے، الگ الگ درسوں کے نام سے یہ اس میں درس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بخش بائی بخش، بخش اول، بخش دوم. مثلا بخش اول کیا کہا؟ نیک سیرت لوگوں کے بارے میں ہے، ان کے جو شخصی ہیں. اور یہ بخش دوم نیک سیرت لوگوں کی جو فیملی جو روابط ہیں اس کے بارے میں. جی الگ الگ بخش کہتے ان کے آپسی روابط کیسے. تو بخش دوم پہلے تو ان کے شخصی، دوسرا ان کے فیملی سے ارتباطات، اور تیسرا نیک سیرت لوگوں کے اجتماعی تعلقات کے بارے میں. یہ سب اس طریقے سے بتائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ مفاہیم اخلاقی اس میں بیان کیے جائیں گے. اخلاقی مفاہیم ہوں گے اس میں تفسیر موضوعی کے عنوان سے. 29 درس ہیں اس میں ظاہراً. مقدمہ یہ رہا. اس کے بعد درس اول. درس اول جو کہ ہم نے ابھی پڑھا کس بارے میں ہوگا؟ بخش اول منش فردیے نیک سیرتان. جی تو بخش اول کس چیز کے بارے میں؟ منش. کیا پڑھ گیا؟ منش فردیے نیک سیرتان. کیا پڑھیں؟ منش فردیے نیک سیرتان. نیک سیرتان یعنی نیک سیرت لوگ. فردی یعنی شخصی، منش یعنی عادت، نیچر. نیچر یعنی نیک سیرت لوگوں کا شخصی عادت، نیچر. اس کے بارے میں بخش اول ہے. آئیے اس میں بھی الگ الگ فصلیں ہوں گی. پہلی فصل جو ہوگی وہ درس اول کرامت انسان کے بارے میں. کرامت انسان. تو درس اول کرامت انسان کے بارے میں. سوال: کرامت چیز؟ کرامت یعنی چیز. کرامت یعنی کیا ہے؟ کرامت انسان بچے اعتبار است. انسان کی کرامت جو ہے کس اعتبار سے ہے؟ آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اور ہم نے آدمی ذات کو، آدمیوں کو، بنی آدم کو گرامی بنایا. جی کرمنا گرامی بنایا، محترم بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ جی ہم نے انہیں سوار کیا. فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی میں اور ان سواریوں پہ انہیں سوار کیا. ہموار سواریوں پر ہم نے انہیں سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو بنی آدم کو رزق دیا. من الطیبات پاک و پاکیزہ روزی ہم نے انہیں دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی. عَلَى كَثِيرٍ ممن
خلقنا تفصیلا، جی، اور ہم نے انہیں یعنی بنی انسان کو، بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو فضیلت بخشی ایسی بہت سی چیزوں کے اوپر، خلقنا تفضیلا، جی، جو اپنی اور خلقت تھی، مخلوقات تھی اللہ کی، ہم نے ان سب پر بنی آدم کو فضیلت اور برتری بخشی۔ ہم نے جو اور ہماری مخلوقات تھی، خلقت تھی جو ہم نے خلق کی تھی، ان سب میں اس کے اوپر ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی۔ آئی وما آدمی زادگان را گرامی داشتیم، ہم نے آدمی ذات کو یعنی بنی آدم کو گرامی قرار دیا، محترم۔ وان ہرا در خشکی و دریا، اور انہیں خشکی اور دریا پر مرکب ہائی ہموار، ہموار مناسب سواریوں کو پر نشان دی، بٹھایا یعنی سوار کیا، وس چیز ہائی پاکیزے روزی دادی، اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں روزی دی، وہ بر بسیاری اضافری دہائی خود، اور بہت سے اپنے مخلوقات کے اوپر برتری بخشی دی، برتری بخشی۔ مقدمہ، کہنا شائستگی انسان برائے کسب مقام خلافت الہی و بہرے مندی او از تسخیر آسمان و زمین و بیش کی ہائی برجستے ای کہ انسان رب عنوان نیکو ترین آفرید خداوند جائے گا بخشیدے ہمیں نشان ہے کرامت انسان۔ کیا مطلب ہوا؟ انسان کے اندر جو لیاقت، شائستگی یعنی لیاقت، انسان کی جو لیاقت ہے کس چیز کی؟ خلافت الہی کا مقام حاصل کرنے کی، اس کے اندر کسب کرنے کی، حاصل کرنے کی، کمانے کی، اس کے اندر جو یہ شائستگی اور لیاقت ہے، اور زمین و آسمان کو تسخیر کرنے کی، جی، اس کا خاص بہرے مندی، اس کا اس کے اندر یہ صلاحیت ہونا، بہرے مندی انسان کے اندر اس چیز کا ہونا، کس چیز کا؟ کہ وہ زمینوں اور آسمانوں اور زمین کے اوپر تسخیر کر سکتا ہے، یعنی قابو پا سکتا ہے، قبضہ کر سکتا ہے۔ مثلا وہ بیچ کی ہائی برجستگی کے، اور وہ برجستہ، ظاہر اور آشکار، اور اس کی خصوصیات انسان کی بے عنوان نیکی بری نافید ہے خداوند، خداوند عالم کی سب سے بہترین مخلوق کے عنوان سے انسان کی جو برجستہ صفات ہیں، ان سب نے اسے ایک ایسا مقام بخشا ہے، جی، کہ یہ سب کے سب نشان ہے کرامت انسان، انسان کی کرامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب انسان کی کرامت کی نشانی ہے، یعنی انسان کی لیاقت، مقام خلافت الہی کو حاصل کرنے کی لیاقت، زمین و آسمان کے اوپر تسخیر کرنے کی اس کے اندر یہ صلاحیت، اس کا یہ پائے جانا، اور خداوند عالم کی بہترین مخلوق ہونے کے عنوان سے اس کی جو برجستہ کوالٹی ہیں، اسے ایک ایسا مقام عطا ہے کہ انسان کو ایک الگ مقام عطا کیا ہے، یہ سب انسان کی کرامت کی نشانی۔ فرشتگان در برابر کرامت انسان، در برابر کرامت انسان، فرشتے انسان کی کرامت اور احترام، جی، مقام کے مقابلے میں در تعظیم فرود آوردے، سر تعظیم فرود آوردے، سر تعظیم کو انہوں نے نیچے لائے یعنی سجدہ کیا، وہ ہمیں یہ موجودات کمر خدمت گزاری بستے آن، تمام مخلوقات نے خدمت گزاری کے لیے کمر باندھی ہے، کس کی خدمت گزاری؟ انسان کی، تو بتائیے ہر مخلوق انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ عظیم وہ اسی وجہ سے شناختن کرامت نفس انسانی، نفس انسانی کی کرامت کو پہچاننے کے لیے، جی، نفس انسانی کی کرامت کو پہچاننا، وراہی حفظ تقویت آن، اور اس کو حفاظت سے رکھنا، کرامت انسان کو محفوظ باقی رکھنا، اس کا مقوی بنانا، تقویت بخشنا، یعنی کرامت کو باقی رکھنا کہ ہم سے چھن نہ جائے، اور دوسرا اس کو مضبوط رکھنا مہم ترین وظیفہ ہے ہر انسان کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ تو ہر انسان کا سب سے اہم فریضہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی کرامت جو انسان کو بخشی گئی ہے، انسان کو ایک الگ کرمنا جو خدا نے کہا ہم نے کرامت بخشی ہے، سب سے اہم ذمہ داری انسان کی ہے کہ اس کرامت کو باقی رکھے، اور دوسرا اسے اس کرامت کو اور مضبوط سے مضبوط تر بناتا چلا جائے۔ یہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک انسان کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تا عظیم رہ گزر، تاکہ اس ذریعے سے وہ خدرہ پہ جائے گا ہے رفیعی، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی کرامت کو باقی رکھے اور اسے اور مضبوط بنا کر اس کے ذریعے سے وہ ایک بلند مقام کہ جسے خداوند عالم نے در قاموں سے ہستی برائے ہو مقرر کر دے، اس کائنات کے اندر جو بلند ترین مقام جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے بے رسانت، تاکہ اس کو یہ چیز، کون سی چیز؟
اپنی کرامت کو باقی رکھنا اور اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانا، یہ چیز اسے اس مقام تک بے رسانت پہنچا دے۔ کیسے پہنچائے گی؟ اس کرامت کو محفوظ رکھ کے اور اسے مضبوط سے مضبوط تر بنا کے۔ ودر جی در کشاکش داد و ستد ہائی زندگی، زندگی کے لین دین، زندگی کے یہ سب، زندگی کی دوڑ بھاگ جسے کہتے ہیں، کشاکشی داد و ستد ہائی زندگی، یعنی زندگی کی جو سب دوڑ و بھاگ ہے، اس کی کھینچاتانی زندگی کی یہ سب، خودرا بے بہائی ناچیز سودا نہ کنات، اپنے آپ کو ایک ناچیز چیز بہا یعنی قیمت کے مقابلے میں سودا نہ کرے، اپنے آپ کو سستے میں سودا نہ کر لے۔ وطن بخاری و فرومائے گی نہ دہت، پستی کو نہ تسلیم کر لے، جی تن نہ دے یعنی اپنا بدن نہ اس کے آگے نہ جھکے، یعنی اپنے آپ کو پستی کی طرف نہ لے جائے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے انسان کی سب سے اہم ترین ذمہ داری، کیا کہ وہ جو کرامت خداوند عالم نے بنی آدم کو بخشی ہے، اس کرامت کو علی اثر باقی رکھے اور اس کو، اس کرامت کو اور مضبوط اور اوپر تک لے کے جائے، تاکہ یہ کام اس کا کرامت کو باقی رکھنا اور اسے اوپر سے اوپر لے جانا، یہ اس کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دے جو اللہ نے اسے اس کے لیے بہترین مقام، بلند مقام اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی دوڑ دھوپ میں یہ اپنے آپ کو کم قیمت میں سودا نہ کر بیٹھے۔ بہمین دلیل، اسی وجہ سے در قرآن کریم، قرآن مجید میں بے کرامت انسان توجہ خاص سداد شدے، انسان کی کرامت کی طرف، انسان کی کرامت پہ خاص توجہ دی گئی ہے، تاکہ انسان ارزش و قدر خدرہ درمیان مجموعی آفرید ہے، یہ نظام ہستی، اس کائنات کے نظام ہستی کے اندر جو مخلوقات ہیں سارے، ان کے درمیان اپنے آپ اپنی قدر و قیمت کو بے دانان انسان اپنی قدر، تمام مخلوقات کے درمیان انسان اپنی قدر و قیمت کو جانے، ایسا نہ ہو کہ ہم میں اور جانوروں میں اور دوسری مخلوقات میں کوئی فرق ہی نہ ہو، بلکہ ہم اپنا مقام و منزلت اور قیمت کو پہچانے انسان۔ وبا رضائل، پستیاں، زشتیاں و گناہان، گناہ غلطیاں، گناہ برائیاں، خود را بے پستی ولی آمد نہ کشانہ، یہ انسان اپنے آپ کو ان رضائل کے ذریعے، پستیوں کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے، بدتمیزیوں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو لیامت اور پستی کی طرف نہ کھینچ لے، لیامت لئیم سے یعنی بدبختی اور پستی کی طرف نہ کھینچ لے انسان ان کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے انسان پستی کی طرف کھینچتا ہے؟ رضائل، پستیاں، گناہ، برائیاں، ان کے ذریعے سے۔ وسیرت و سنت نیک سیرتان در کسب فضائل، نیک سیرت لوگوں کی جو سیرت اور سنت ہے فضائل کو کسب کرنے میں، اعمال صالح، انجام اعمال صالح، اعمال صالح کا انجام دینا، عبادت اور ترک رضائل و گناہ اور برائیوں کو ترک کرنا، در راستہ یہ اطلاع و ارتقاء، اطلاع کے معنی ارتقاء یعنی بلندی، آگے جانا، ارتقاء نفس، نفس کی اطلاع بلندی اور ارتقاء کے راستے میں اس جگہ پر ورسیدن بے مقام کریم، ٹھیک ہے۔ انسان نے نیک سیرت، انسان کا جو سیرت ہے وہ کیا ہے؟ نیک سیرت لوگوں کی سنت کیا ہے؟ بولیے۔ فضائل کو کسب کرنے میں، اعمال صالح کو انجام دینے میں، اور گناہوں کو ترک کرنے، عبادتوں کو انجام دینے میں، بلندی کی طرف جانے کے لیے جی، اور مقام کریم تک پہنچانا، یہ اس کی سنت ہے، اپنے آپ کو مقام کریم تک پہنچانا، یہ نیک سیرت لوگوں کی سنت اور سیرت ہے۔ عظیم رو، اسی وجہ سے بحث کرامت انسان در قرآن، اسی وجہ سے کیونکہ یہ نیک سیرت لوگوں کی جو سنت و سیرت ہے یہ فضائل کسب کرتی ہے، اعمال صالح انجام، اس کے ذریعے سے انسان مقام کریم تک پہنچتا ہے، مقام کریم تک، اسی لیے انسان کی کرامت کو قرآن مجید میں در تلیے شناختی بیچ کے ہے نیک سیرتان مرور، ہم انسان کی کرامت کو نیک سیرت لوگوں کی جو خصوصیات ہیں انہی کے درمیان میں ہم ان کو مطالعہ کریں گے، مرور کریں گے۔ اب یہاں سے بات آتی ہے معنی کرامت۔ کرامت کا معنی کیا ہے؟ کرامت بے معنی شرافت، کرامت یعنی شرافت، بزرگواری، عزت وغیرہ بھی باشد۔ کرامت ان معنی میں ہے، یعنی کرامت یعنی شرافت، بزرگواری، عزت وغیرہ۔ در مقابل اس کے کرامت کے مقابلے میں اپوزٹ کیا ہے؟ لیامت، کہ بے معنی پستی، فرومائیگی و خاری، پستی کے معنی میں فرومائیگی وہی پستی، اور خاری کے معنی میں ذلت و خاری کے معنی میں۔ صفاتی چون سخاوت و گزشت، وہ صفات جیسے
سخاوت ہے، گزشت ہے، معاف کر دینا ہے. از آثار و لوازم کرامت است، کرامت کے یا نتائج اور آثار میں سے ہیں. یعنی جب کرامت انسان پہ آتی ہے تو اس کے اندر سخاوت بھی آتی ہے اور گزشت، عفو در گزشت بھی آتی ہے. جی باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹائم تھوڑا لیٹ سے شروع کیا تھا کیونکہ آج سے پہلا دن سے سٹارٹ ہوا ہے. باقی انشاءاللہ روز پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد.